اور آپ کھیل رہے ہیں اس کو کھیل کہہ رہے ہیں. کھیل کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک قذافی اسٹیڈیم سے باہر ہی نہیں نکلا. اس نے اس ملک کو یا اوول اسٹیڈیم سمجھا رہا ہے کیونکہ یہ وہاں سے آئے, یا قذافی اسٹیڈیم سمجھا ہوا ہے. وہاں پر بھی ٹیمپرنگ کرتا تھا, یہاں پر بھی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹیمپرنگ کرو منٹس آف دا میٹنگ کے ساتھ. کیا جو قومی سلامتی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کھیل ہے؟ کیا پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کھیل ہیں؟ کیا جو خارجہ امور ہیں, فارن پالیسی ہے پاکستان کی, وہ کھیل ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی پوری جو اس کو اقتدار چھوڑ کے اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں, اس نے جال سازی کی, مکاری کی, سازش کا پورا ڈرامہ کریٹ کیا اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا. لوگوں کو کہتا ہے غلامی سے, زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ, آزادی کے بھاشن دیتا ہے. اور نام پوچھو اگر کسی کا تو اے بی سی پڑھتا ہے, XYZ کہتا ہے اور کہتا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا, صرف اس پہ کھیلنا ہے. تو یہ ایک پیٹرن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کس طرح یہ جو پاناما والی سازش کے تھرو اقتدار میں آیا, RTS بٹھایا اپنے اقتدار کی خاطر, اس کے بعد فورن فنڈنگ لی غیر ملکی قوتوں سے, اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا. پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں استعمال ہوئے, اس سے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا. اور اس کے بعد آپ پیٹرن دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. جب IMF کی یہ جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی, IMF نے جب پیسے دینے تھے, ابھی پہلی ٹرانچ نہیں آئی تھی, تو آپ نے سب نے وہ سنی جو آڈیو تھی جس میں شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خط لکھ دو تاکہ پاکستان کو پیسے نہ ملیں. پہلے آپ نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا, اس میں پاکستان کو گروی رکھ دیا, اس کے بعد جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے, اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اگر یہ پیسے نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, پاکستان کے کروڑوں عوام بھوکے مر جاتے. اس قسم کے شخص کی ذہنیت پہ انسان کیا بات کرے سوائے حیرانی کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سازش کی بیس پر جو اس نے اعظم خان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹرز آفس میں گھڑی, پرائم منسٹر کے اوتھ کو وائلیٹ کیا. پرائم منسٹر کا اوتھ کیا کہتا ہے, وہ اور بات ہے کہ ان کو اوتھ بھی پڑھنا نہیں آیا, کاغذ سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا, اینک لگا کے بھی پڑھنا نہیں آیا. تو اپنے اوتھ کو آپ نے وائلیٹ کیا, آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفس میں بیٹھ کر سازش کی. اور کس چیز پہ؟ وہ جال سازی کی بیس پر وہ سازش آپ نے کی, اور اسی جال سازی کی بیس پر آپ نے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان کے اداروں کو آپ نے کنٹروورسیز میں پھینکا, دھکیلا, اور آپ کا چیف آف سٹاف ARY پہ بیٹھ کر ایک خط پڑھتا ہے, ریٹن ایک لیٹر پڑھتا ہے جس میں وہ فوج کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کھلے عام بات کرتا ہے. اور یہ آپ نے اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی ٹیمپرنگ کی بیس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افواج پاکستان پر حملے کیے, آپ نے شہداء پر حملے کیے, آپ نے ECP کو کنٹروورشل بنا دیا, آپ نے سیاسی اداروں پہ حملے کیے, آپ نے سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے کیے, آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملے کیے. اور کس چیز کی بیس پر؟ شیطانی دماغ کے اختراع کی بیس کے اوپر. اور پھر دیکھیں فرق, دیکھیں آپ ذرا کہ آپ مطلب بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے, وہ پیرنی صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہے, ارسلان بیٹا جو اگر ہم پہ تنقید کرے اس کو آپ غداری سے لنک کر دو. اور ہسبینڈ کیا کر رہا ہے بیٹھ کر پرائم منسٹر کے آفس میں؟ وہ فورجری کر رہا ہے, وہ پاکستان کے اتنے ایک سینسٹیو چیز کے ساتھ وہ ٹیمپرنگ کر رہا ہے, کیونکہ اس نے ایک ڈرامہ کرنا تھا, اس نے عوام کے اندر یہ فتنہ پھیلانا تھا. اور پھر پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرتا ہے, نکل جاتا ہے, بچ کے نکل جاتا ہے. اسی سازش کی بیس پر, اسی جال سازی کی بیس پر, اسی فوجری کی بیس پر, اسی شیطانی کھیل کی بیس پر وہ پاکستان کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا غلام کہتا رہا, پاکستان کو ایک کمزور ریاست بتاتا رہا اور بچ کر نکلتا رہا.
दोस्त ममालिक को और यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त लिख कर उसमें जहर उगलता रहा। किस चीज़ की बेस पर? उस जालसाजी की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में की। अवाम को बगावत पे उकसाता रहा। अभी आपने देखा जीसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर क्या सरमन दे रहा था, क्या भाषण दे रहा था पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर को। उनको कह रहा था मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई। आज वो बच्चे भी सोचते होंगे जिनके सामने खड़ा होकर उनको भाषण दे रहा था कि ये साजिश हमें क्या बता रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई। और निकला क्या? निकला ये कि प्राइम मिनिस्टर के कमरे में बैठ के 2 शैतानी दिमागों ने उस साजिश को घड़ा, गुमराह करता रहा पूरी आवाम को। फिर अफवाज पाकिस्तान में फूट डालने की कोशिश करता रहा उसी जालसाजी की बुनियाद पर। मीर जाफ़र कहता रहा, मीर सादिक कहता रहा, जानवर कहता रहा उसी साजिश की बुनियाद पर। और फिर मज़हब के साथ खेलता रहा, लोगों को कहता रहा कि इनको वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, जो इनको वोट देगा वो शिर्क करेगा। मज़हब का तमाशा बनाता रहा, दुनिया बैठ के देखती रही। मजहबी हमारे जो कायदीन है वो भी बैठ के देखते रहे, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक झूठे साजिश की आड़ के अंदर वो ये सब करता रहा और सब इदारे और हम सब बैठकर हुकूमत समेत ये सब तमाशा देखते रहे। ये है कौन जिसको इतनी खुली छुट्टी मिली हुई है? ये है कौन कि ये संगीन से संगीन जुर्म का इर्तिकाब करके चुप करके बच के निकल जाता है? मरियम तेरी जुर्रत को, मरियम तेरी जुर्रत को। यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार। मैं हुकूमत ने एक JIT बनाई है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह पनामा में JIT ने रोज़ की बुनियाद पर काम किया था, इसी तरह हाई पावर JIT बनाई जाए। ये संगीन मसला है। इनको ज़रा प्लीज़ चुप कराएं, बात करने दो जी प्लीज। ये इससे ज़्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफ़ीर थे उस वक्त के क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला। और अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर हमें सबको ना आंखें बंद करके घर जाके कंबल लेके सो जाना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर सकते, इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है, इस साजिशी से इस मुल्क को बचाना हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्ज़ हम पूरी कुव्वत से अदा करेंगे। मरियम साहबा ये बता दें कि आप जो सियासी खेल शुरू किया था, मैम जिन लोगों ने यहाँ पे केस बनाए थे, क्या आपका किसी आमना सामना हुआ, किसी ने माफ़ी मांगी कभी इससे पहले, और अब आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, मुझे किसी से माफ़ी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ जब वो ये साजिश कर रहे थे तो शायद वो ये भूल गए थे कि वो बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा अच्छा शेर है जो मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल भी है, और वो कहते हैं कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। जब आपके पास ताकत होती है तो कुछ लोगों को जिनकी नाकामी अल्लाह ताला को मंजूर होती है तो उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है और वो ये समझते हैं कि ये जो ताकत है ये हमेशा लास्ट करेगी। उसी ताकत के नशे में जब वो ये काम करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब कुछ देख रही है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है। आसमान का निज़ाम हरकत में आता है। आज मुझे जजेस की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है। और जब अल्लाह का हुक्म था ये फ़ैसला आ गया। मुझे आज वो नवाज़ शरीफ साहब ने जो उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उनके उन अल्फाज पे उनको सुरखरू किया। तो माफ़ी कोई मांगे ना मांगे, ये जो आज हकायक कौम के सामने आ गए हैं, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। मरियम साहब ये बताएं, जो सियासी खेल
سیفر کے ذریعے عمران خان نے شروع کیا، اسی اب سازش میں تو خود پھنس گئے، لیکن اب وہ اسلام آباد یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس لاڈلے کو اب کون روکے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے ان کے خلاف سامنے آ چکی ہیں، جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں، ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے. ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی، پاکستان کے استحکام سے کھیلنے کی، پاکستان کی معیشت سے کھیلنے کی، کیونکہ 4 سال یہ بہت کر چکے، وہ اب بھی کر رہے ہیں. تو وہ کسی کا لاڈلا اگر ہوگا تو ہوتا رہے، ہمارا لاڈلا وہ بالکل بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آڈیو کی ابھی آپ نے بات کی، تو آپ کی بھی آڈیو آئی ہیں جس میں پیٹرول کے حوالے سے آپ چچا کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں پہ ایسا کروں گی، اور آپ پیٹرول کی بھی بات کر رہی ہیں، صحت کارڈ کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں، پھر آپ نے دماغ بڑا اچھا کیا، بہت اچھا کیا. مشرف کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ عوام تو یہ کہتی ہے آپ کے دل میں عوام کا درد ہے، لیکن یہاں ایک منٹ، اب بات ختم ہو گئی نا، میں نے سوال سن لیا. اب مجھے بڑا اچھا کیا یاد کرا دیا، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتا. میں آج کیونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی اس دن قوم کے سامنے کہہ دیا یہ بات، انہوں نے کلیریفائی کر دیا. جہاں تک میرے داماد راحیل منیر کا تعلق ہے تو بالکل وہ میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے، میرے لیے بہت اچھا بچہ ہے. ایک پرانے کاروباری خاندان سے اس کا تعلق ہے، خود بھی وہ اپنے جو خاندان کا کاروبار ہے اس کو وہ چلاتا ہے، دیکھتا ہے. تو کل مجھے کسی نے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بھیجی کہ مریم کو شرم آنی چاہیے کہ وہ انڈیا سے داماد کے لیے مشینری منگوا رہی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں عمران خان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی. میری نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام